السلام علیکم، میں ہوں ناصر راجہ اور آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق ناظم یا میئر جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں طارق کیانی صاحب۔ ان سے گفتگو کریں گے موجودہ حالات پہ۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ ریاض صاحب۔ ابھی بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور آپ نے جب اس راولپنڈی شہر کی باغ ڈور سنبھالی تھی اس وقت پورا پنڈی ڈوبا ہوا تھا اور بہت زیادہ لوگوں کو مشکلات تھیں، تو وہ آپ نے اس سارے حالات سے پنڈی کو کس طرح نکالا اور آئندہ کے بارے میں راولپنڈی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ریاض صاحب، سن 2001 میں جو ہے وہ تاریخ کا بدترین سیلاب جو ہے اس کا سامنا راولپنڈی کو کرنا پڑا، جس میں بے شمار قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور اربوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہوا، کاروباری نقصان ہوا، لوگوں کی جو املاک تھیں ان کا نقصان ہوا۔ اس سے پہلے بھی ہر سال جو ہے راولپنڈی میں جب بھی مونسون کے دوران بارشوں کا سلسلہ ہوتا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال نالہ لئی کی طغیانی کی وجہ سے شہر میں بہت نقصان ہوتا تھا۔ صحیح۔ 2001 میں ضلع ناظم کا منصب سنبھالنے کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ راولپنڈی کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہر صورت ہم نے محفوظ رکھنا ہے اور اس کے لیے ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی ہے۔ تو ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے اس وقت نالہ لئی کی ری ماڈلنگ کا کام جو ہے اس کا آغاز کیا، جس کے تحت جو ہے نئے پلوں کی تعمیر بھی شامل تھی، نالہ لئی کی ری ماڈلنگ تھی، اور نالہ لئی کی ری ماڈلنگ جو کی گئی وہ 100 سال کا جو ریٹرن پیریڈ تھا سیلابوں کی جو تاریخ تھی راولپنڈی میں، اس کو بنیاد بنا کے ہم نے وہ پلاننگ کی اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا، جس کے دوران ہمیں ہزاروں گھر جو ہیں وہ ہم نے ایکوائر کر کے گرائے، بے شمار کمرشل بلڈنگز جو ہیں وہ ایکوائر کی ہیں اور ان کو گرا۔ اچھا سر، اس کے بعد واقعی الحمدللہ کوئی ایسی تباہی نہیں آئی جو عموماً پنڈی کا مقدر بنا کرتی تھی، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بارشیں بہت زیادہ ہونے لگی ہیں، اب پھر بھی نالہ لئی کے کچھ حالات بگڑ گئے ہیں، کچھ تھوڑا سا آگے جہاں سوا میں جا کے گرتا ہے وہاں پہ بھی باٹل نیک آتی جا رہی ہے، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ کس کو دیکھ رہے ہیں سر؟ اس کے لیے تو جو یہ ہے کہ وہ جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کو اس چیز کو انشور کرنا چاہیے کہ نہ صرف نالہ لئی بلکہ جتنے نالہ جات ہیں پنڈی کے ان میں تجاوزات نہ ہونے دیں، اور دوسرا ان میں جو کوڑا کرکٹ اور تعمیراتی سامان پھینکا جاتا ہے اس کے اوپر سختی کے ساتھ عمل درآمد کرایا جائے کہ کوئی تعمیراتی سامان اور باہر سے جو کوڑا کرکٹ ہے وہ ان نالوں کے اندر نہ پھینکا جائے، اور ان نالوں کی مسلسل ہر سال جو ہے وہ ایک مستقل بنیادوں پہ ان کی صفائی کا انتظام کرنا چاہیے، تاکہ جو نشیبی علاقے ہیں ان میں ابھی بھی جو ہے جو فلڈنگ ہوتی ہے وہ بھی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تمام علاقے جہاں پہ اس وقت رین سٹارم واٹر کی ڈرینیج کا مناسب انتظام نہیں، وہاں پہ پراپر پلاننگ کر کے پراپر سیوریج لائن جو ہیں وہ بچھائی جائیں، اور تاکہ یہ جو جن علاقوں میں اب بھی تھوڑا بہت زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے سیلابی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس سے بچا ہو جائے۔ اچھا سر، ابھی مختصر سا بتائیے گا، آپ نے اپنے ٹینیور میں ایک منصوبہ بھی بنایا تھا جس میں نالہ لئی کو اور زیادہ جس میں جدت لانا تھا، اس کے اطراف میں سڑک بھی بنانی تھی اور مزید کچھ چیزیں تھیں، وہ ذرا بتائیے گا مختصر سا کہ وہ کیا تھا اور آگے؟ یہ تھا جی اس کا کہ ہمیں یہ بھی تھا کہ نالہ لئی ایک زمانے میں اس نالہ لئی میں لوگ کپڑے دھوتے تھے اور اس نالہ لئی میں نوجوان تیراکی کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ چونکہ سارا فضلہ شہر کا نالے جتنے وہ نالہ لئی میں گرتے ہیں تو اب تو اس کے ارد گرد جو ہے وہ تعفن کی وجہ سے گزرنا بھی محال ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے پلان کیا تھا، راولپنڈی انوائرمنٹ امپروومنٹ پروجیکٹ فیز 2 تھا، اس میں نالہ لئی کی دونوں اطراف پہ سور ٹرنکس بننی تھی، جو اس وقت نالہ لئی میں جو شہر کے نالے آ کے نالہ لئی میں گرتے ہیں وہ نالہ لئی میں گرنے کی بجائے ان سور ٹرنکس میں انہوں نے گرنا تھا، اور یہ سور ٹرنکس جو ہیں یہ انہوں نے اڈیالہ سے آگے جا کے ایک بہت بڑا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنا تھا جس میں یہ سارا سیوریج جو ہے شہر کا وہاں سے ٹریٹ ہو کے پھر دریائے سواں میں اس نے شامل ہونا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے دونوں سائڈ پہ جو ہے ایک 7 فٹ اونچی دیوار تعمیر ہونی تھی تاکہ جو ملبہ نالہ لئی میں پھینکا جاتا ہے اس کا تدارک کیا جا سکے۔ پھر اس کے دونوں اطراف پہ
ایک بڑا سمپل سا روڈ کا پروجیکٹ تھا, کوئی بہت زیادہ ایمبیشیس پروجیکٹ نہیں تھا جس میں کوئی فلائی اوور یا انڈر پاسز یا کچھ نہیں تھا, بلکہ ایک ون وے سڑک دونوں سائڈ پہ ایک 20 فٹ چوڑی سڑک بننی تھی, جس کی وجہ سے شہر کو ایک متبادل آرٹری مل جاتی اور جو موجودہ سڑکیں ہیں ان پہ دباؤ کم ہو سکتا. اس کے علاوہ جتنے لیفٹ اوور آبادی تھی ان سب میں جو ہے وہ سیوریج کی فراہمی تھی. لیکن بہرحال 2005 کے بعد چونکہ میرا ٹینیور 2005 جون میں ختم ہو گیا اور اس کے اوپر کام شروع ہونا تھا 2006 میں, بوجود میں ان وجوہات میں نہیں جانا چاہتا, لیکن وہ کام نہ. اچھا سر, اب نالا لئی ہائی وے یا شیخ رشید ہائی وے بننے جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی فیزیبل ہے اور بن سکے گا, اور کب تک تیار ہوگا آپ کا, آپ چونکہ نظر رکھتے ہیں شہر؟ دیکھیں جی, اگر آپ سڑک بنانا چاہتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک جو ہے آلٹرنیٹ آرٹری شہر کو ملے مری روڈ سے ہٹ کے. اب اس کے لیے آپ نے کتنا اس کو ایمبیشیس ڈیزائن کیا ہے, اس کے لیے کتنے آپ کو وسائل چاہیے اور کیا وہ وسائل آپ کے پاس موجود ہیں, یہ تو وہ لوگ جو اس وقت ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. اچھا سر, ایک ہم کافی عرصے سے رنگ روڈ کا بھی سن رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کوئی آگے رنگ روڈ تو اس شہر کی جی بالکل اشد ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ موجودہ سڑکیں جو ہیں وہ مزید ٹریفک کا دباؤ برداشت نہیں کر سکیں گی, کیونکہ آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, گاڑیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور موجودہ جو آپ کا شہر کے اندر جو ٹریفک مینجمنٹ سسٹمز ہیں وہ یہ زیادہ دیر اس دباؤ کو برداشت نہیں کر سکیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کو 8 سے 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں 35 سے 40 منٹ لگ جاتے ہیں. سارے سمجھتے ہیں کہ بننا چاہیے, لیکن آپ چونکہ شہر پہ نظر رکھتے ہیں, اب بھی نظر رکھتے ہیں. بلکہ رنگ روڈ کے اوپر ہم نے اس وقت خاصا کام کیا تھا, بلکہ اس کی TOR تک ہم نے تیار کر دیے تھے. ہمارا جو کانسیپٹ تھا اس کو بنانے کا وہ تھا اس کو BOT کے اوپر, بلڈ آپریٹ ٹرانسفر, صحیح, اس کے اوپر, تاکہ جو سرکاری آپ کا جو بجٹ نہ ہو, بجٹ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بوجھ نہ آئے. صحیح. اچھا سر, کراچی میں چونکہ ہمارا شہر ہے اور سارے پاکستان کے لوگ کراچی پہ نظر رکھتے ہیں اور کراچی سے محبت بھی کرتے ہیں, لیکن کراچی میں جو تباہ, یہ مختصر میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کراچی اس ملک کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کی جو ہے وہ اکنامک ہب ہے. صحیح. کراچی جتنے وسائل پیدا کرتا ہے اس سے اس ملک کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے. اور مجھے بڑا حیرانگی ہے جب میں یہ سنتا ہوں جو کراچی کے ارباب اختیار ہیں کہ ان کی زبانی کہ جی کراچی میں فلڈنگ کی وجہ جو ہے وہ نالوں کے اوپر تجاوزات ہیں, اور ان تجاوزات کو ہٹایا اس لیے نہیں جا سکتا کہ کسی دور میں ان کو قانونی شکل دے دی گئی ہے اور وہ لوگ کورٹ میں جا کے اسٹے لے آتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو نالا لئی کی مثال دی ہے کہ 16 کلومیٹر کے جو طوالت تھی اس کے دونوں طرف ہزاروں گھر جو ہیں وہ ہم نے ایکوائر کر کے ان کو لوگوں کو معاوضہ دے کے اور وہ گھر ایکوائر کیے, گرائے, اور اس پروجیکٹ کو عملی جامہ ہم نے پہنایا. اور ایک کیس بھی نہیں ہے کہ جو کورٹ میں گیا ہو, یہ بھی ایک میرا واحد مثال ہو. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جہاں پہ کوئی لیگلائزڈ آپ کے ہوگی ہوئی ہیں امارات, تو آپ کیوں نہیں ان امارات کو آپ ایکوائر کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی وہ ان تجاوزات کو نالوں کے اوپر قانونی شکل دے دی گئی ہے, آپ ان کو کھلا نہیں کر سکتے, نالا چوڑا نہیں کر سکتے. آپ کو کس نے روکا ہے نالا چوڑا کرنے سے؟ بات صرف یہ ہے کمٹمنٹ کی ہے. ایک دوسرے کے اوپر الزام دھرنے کی بجائے اگر کراچی کے اسٹیک ہولڈرز سر جوڑ کے بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ کراچی کا سیوریج کا, یہ رین اسٹارم واٹر کا, کراچی کے انفراسٹرکچر کے مسائل کو حل کرنا ہے, تو کمٹمنٹ اگر ہے اور ڈیڈیکیشن اگر ہو اور اخلاص ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک نہ کیا جا سکے. اچھا سر, وفاق اور جو صوبائی حکومت کی آپس میں ایک کنفرنٹیشن سی دیکھیے وہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے جو مسائل ہیں, جو میونسپل ریلیٹڈ مسائل ہیں, وہ حل کرنے ہیں کراچی کے جو مقامی حکومت ہے اس نے اور صوبائی حکومت نے. اس میں وفاق کا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص کردار آتا ہو. وفاق اگر اپنا حصہ ڈالنا چاہے تو وہ بڑی اچھی بات ہے, ورنہ چیف منسٹر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ الیکٹڈ میئر تھے جو ابھی خیر جن کی مدت ختم ہوئی, اور وہ بھی 4 سال یہی کہتے رہے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ آپ کو ترقیاتی کام کرنے کے لیے کون سے اختیارات چاہیے. اور کراچی میں وسائل کی کمی نہیں ہے میرا خیال ہے, صرف جو ہے وہ اگر
سیاست کرنے کی بجائے دیانتداری کے ساتھ کراچی کے انفراسٹرکچر کے مسائل کو حل کرنے کی صحیح کی جا سکے تو کوئی وجہ نعمت اللہ مرحوم کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ کام کیا. انہوں نے وسائل بھی انڈیجنس وسائل بڑھائے انہوں نے, اور جو میگا پروجیکٹس ہیں اکثریت وہ میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ نعمت اللہ صاحب کے دور میں شروع ہوئے. صحیح, بہت شکریہ سر. تو یہ تھے ہمارے ساتھ راولپنڈی کے سابق میئر یا ناظم بھی آپ کہہ سکتے ہیں طارق کیانی صاحب, جنہوں نے اپنے ایکسپیرینس, اپنے تجربات اور اپنے کیے ہوئے کام کے حوالے سے ہمیں, ہمارے ناظرین کو یعنی آپ کو بتایا, ہم نے بھی سنا. آئندہ پھر انشاءاللہ کسی اور انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.